ڈاکٹر محمد سفیان سے اسلامک اسکالر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ویلکم کہیں گے ڈاکٹر صاحب پاکستان مارننگ میں. تو یہ بنیادی جو تصور ہے اسلام کا کائنات کے وجود سے متعلق، وہ وہی تصور ہے جو سائنس کی طرف سے بھی پیش کیا جاتا ہے یا اس میں اختلاف ہے؟ اور سائنس کو کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے ہمارا مذہب؟ ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں جو آج جا کے سائنس میں پروف کی جا رہی ہیں، وہ صدیوں پہلے قرآن حکیم کے اندر بیان کر دی گئی ہیں. تھینک یو ویری مچ جنید اینڈ ایشل. آئی ایم ہیپی ٹو بی ہیئر. السلام علیکم تمام ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جس ٹاپک کی بات کی یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میری نظر میں جب آپ قرآن کریم کو ایز اے ریسرچر پڑھیں اور اسے اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی دو کتابیں ہیں. یہ قرآن کریم اللہ کی ایک کتاب ہے جس کی سنٹینسز کو اللہ تعالیٰ نے آیات کہا ہوا ہے، اور یہ کائنات میں جو نشانیاں ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ نے آیات کہا ہوا ہے، نشانیاں کہا ہوا ہے. آپ کو ان دونوں کتابوں کو پڑھنا ہوگا جیسے جکسا کے دو پزل پیسز ہوتے ہیں، اور پھر ہی پوری تصویر آپ کے سامنے آئے گی. ابھی اگر آپ جیسے آپ نے بات کی قرآن کریم اور سائنس کے درمیان، آپ جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کو دیکھتے ہیں جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں آپ کے نفع کے لیے چلتی ہیں، وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور وہ تمام چرند پرند جو اس زمین پر ہیں، اور یہ ہوائیں اور یہ بادل، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہ ایک آیت اگر میں اس کی سائنٹیفک تفسیر بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید ہم 10 دن یہاں بیٹھے رہیں اور صرف اس ایک آیت کی تفسیر کو نہ سمجھ سکیں. اتنا وسیع ہے قرآن کریم اس کائنات کو سمجھنے کے بارے میں. اور آپ صرف اس آیت کو اگر دیکھ لیں تو کتنا وسیع ہے. علامہ اقبال نے اسے اپنے شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں قلم بند کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کھولانک زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ دریا یہ سمندر یہ ہوائیں. یعنی ان تمام چیزوں پر ہمیں سوچنا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے. یہ آسمان اور زمین جو ہے یہ بنا مقصد کے پیدا نہیں ہوئے. پشتو کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غنی خان بابا کہ سنگ اومنم تا جوڑ کا دا آسمان و زمکا دیلا چھ خیام مرزور کے دا توافن و دا کابیلا. اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیے. اسے ہمیں سمجھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اسے فکر کرنا ہے. اور اس پر جتنا غور و فکر کرتے ہیں ہم ڈوبتے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر محمد سفیان صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جدید سائنس کے جو بگ بینگ نظریہ ہے، تعلیمات اس کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سائنس اور قرآنی تعلیمات میں بہت ڈفرینس موجود ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سائنسدان بھی، بڑے بڑے سائنسدان بھی اب یہ ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ سائنس جو کہتی ہے یا جو آج سائنس مان رہی ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر بہت پہلے کر دیا گیا ہے، اور سائنس تو بس اس تک پہنچ رہی ہے. اب قرآن مجید نے تو پہلے ہی بتا دیا. تو اس بارے میں بھی بتائیے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے ایشل. دیکھیں میکس پلانک جو ہے وہ نوبل پرائز ونر ہیں، کوانٹم تھیوری کے فاؤنڈر ہیں. وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بڑی خوبصورت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فار اے بلیور the God is at the beginning. کہ ایک ماننے والے کے لیے جو کریٹر ہے، جو خدا ہے، وہ beginning میں ہے، start میں ہے. And then he says for a physicist the God is at the end of every consideration. ایک فزسسٹ کے لیے، ایک سائنسدان کے لیے خدا ہر چیز کے انتہا پہ ہے. جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ کوئی کریٹر ہے جس نے یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا یہ تضاد میں نہیں ہے. سائنس از جسٹ اے میتھڈ آف اسٹڈی جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی دوسری کتاب اس کائنات کو سمجھتے ہیں. اور جیسے آپ نے بگ بینگ کی بات کی، آپ حیران رہ جائیں گے جان کے کہ جب ہم سورہ انبیاء کو پڑھتے ہیں اور اس کی آیت نمبر 30 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی بیان کرتے ہیں، اور 4 آیتوں کا ایسا سلسلہ ہے کہ جسے کوئی رد نہیں کر سکتا. اس میں اتنا پرفیکٹلی اس کائنات کے سٹارٹ کو، اس بگننگ کو بیان کیا گیا ہے 1400 سال پہلے کہ جیسے ہم دیکھیں تو حیران رہ جاتے ہیں. میں نے جب پہلی دفعہ اسے پڑھا تو میں سچ بیان کرتا ہوں کہ ایسے کہیں جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پہ. وہ آیت کہتی ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. کیا دیکھتے نہیں ہے یہ کافر کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے اسے جدا کر دیا اور پانی سے پیدا کیا ہم نے ہر زندہ چیز کو. صرف اس ایک آیت کو دیکھیں کہ جو بگیننگ سائنس جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز آف ریسرچ اسپینڈ کرنے کے بعد اور صدیوں کی ریسرچ کے بعد اس پہ پہنچی ہے کہ ہاں اس کائنات کی ایک بگیننگ ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا، اور وہ بگیننگ ہے بگ بینگ سے، کہ سب کچھ ملا ہوا تھا اور پھر جدا ہوا. وہ ایک آیت میں سمیٹ دیا. اور پھر سائنس یہ بھی کہتی ہے، میڈیکل سائنس، کہ زندہ چیز کی بنیاد ناسا کہتی ہے فالو دا واٹر، پانی ہے. تو ایک ہی آیت میں زندگی کا اوریجن بھی اور کائنات کا اوریجن بھی ایک ہی. یہ فصاحت اور بلاغت کی انتہا ہے. اور صرف یہ نہیں ایشل، آپ اس آیت سے آگے جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمین میں رواسیہ ڈال دیے. آپ جب تھوڑا سا سائنس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بگ بینگ کے بعد سب سے پہلی فورس جو وجود میں آئی وہ گریوٹی ہے. اور نیکسٹ آیت میں جو ہے وہ قرآن کریم ڈائریکٹ جو ہے وہ رواسیہ کی بات کرتا ہے، گریوٹی کی بات کرتا ہے. اور تھرڈ آیت اس کے بعد سقفم محفوظہ کی بات کرتا ہے. سقفم محفوظہ ایک محفوظ چھت کی. جنید اور ایشل، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے اوپر ایٹماسفیئر ہے، ایٹماسفیئر کے اوپر میگنیٹوسفیئر ہے، میگنیٹوسفیئر کے اوپر ہیلیوسفیئر ہے، اور اس سے اوپر ہم ایک لوکل ببل میں ہے. یعنی ہمارے اوپر محفوظ چھتوں کی ایک پوری لیئرز ہیں جسے قرآن کریم نے پہلی آیت میں بگ بینگ، دوسری آیت میں گریوٹی، تیسری آیت میں محفوظ چھتیں، اور فورتھ آیت میں کلو فی فلکی یسبحون، آربیٹل موشن. کیپلرز لا آف آربیٹل موشن کو اتنا خوبصورتی سے بیان کیا کہ اس میں پیلنڈرم بھی بنتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ تمام اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. آئنسٹائن کے گریویٹیشنل ویوز کا جو کنسپٹ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ تمام پلانٹس ایسے ہیں جیسے پانی میں تیر رہے ہوں. اور قرآن کریم نے ایگزیکٹ وہی ورڈ یسبحون اس کے لیے استعمال کیا. تو یہ انتہا ہے ایک دوسرے کے بعد. اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئنسیڈنس ہے تو ایک آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیت، ایک دوسرے کے بعد 4 آیتیں مسلسل اس کائنات کی تخلیق کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کر رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اگر اب معاملہ کچھ ایسا ہو جائے کہ سائنسی نظریہ قرآنی فہم سے مختلف نظر آ رہا ہو تو ایک مسلمان کو پھر اس موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں جنید، ہم لوگ سائنس کو اکثر اسلام کے مت مقابل سمجھنے لگ جاتے ہیں، جو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. سائنس کیا ہے پہلے ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا. سائنس از جسٹ اے میتھڈ آف اسٹڈی. کون سی میتھڈ آف اسٹڈی ہے وہ؟ کہ آپ نے آبزرویشن کرنی ہے، ٹیسٹنگ کرنی ہے، ایکسپیریمنٹیشن کرنی ہے ان این ان بائسڈ وے، کہ آپ ان بائسڈ ہوں. آبزرویشن، ٹیسٹنگ، ایکسپیریمنٹیشن. اب اسٹڈی میں کر رہا ہوں، سفیان کر رہا ہے، تو سفیان سے غلطی ہو سکتی ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو میں ایک دفعہ آبزرویشن کروں شاید ٹھیک نہ ہے، دوسری دفعہ کروں وہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتی ہے. تو سائنس از جسٹ اے میتھڈ آف اسٹڈی، اور وہ وہی میتھڈ ہے جو ہمیں قرآن کریم کہتا ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے اس اونٹ کو دیکھا ہے ہم نے کیسے بنایا؟ آبزرویشن. آپ آبزرو کریں اسے کہ کیسے بنایا. دوسرا جو سائنس کا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ان بائس، کہ وہ بائس نہ ہو. تو آپ کو میں ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں. یہ عقل لفظ جو ہے قرآن کریم جب بار بار کہتا ہے افلا یاقلون افلا تعقلون، آپ کو اس عقل لفظ کا مطلب پتہ ہے ایشل؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنے عربک میں ایکال سے نکلا ہے، جب اونٹ کا پیر رسی سے باندھا جاتا تھا یا عورت جب اپنے بال باندھتی تھی، تو میں بڑا حیران ہوا کہ باندھنے سے مطلب کیا ہے. جب آپ اپنے تمام ایموشنز کو باندھ دیتے ہیں، حسد کو، بائسنس کو، ہر چیز کو باندھ دیتے ہیں، اور پیور انٹیلیکٹ سے، اپنی سینسز سے پیور، بغیر کسی ایموشنز کے چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو اسے عقل کہتے ہیں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں فرحان صاحب، انہوں نے اس ڈیفینیشن کو تھوڑا اور امپروو کیا. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب جوڑنا بھی ہے، کنیکٹنگ ڈاٹس. قرآن کریم میں آپ کو نشانیاں دی گئی ہیں، کائنات میں آپ کو نشانیاں دی گئی ہیں. آپ دونوں کو ملاتے ہیں، ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کو پوری تصویر کلیئر ہوتی ہے اور آپ اپنے خالق کو پہچان لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کے دور کے نوجوان نسل کو دین اور سائنس کے تعلق کو کس طرح سے متوازن انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے، انہیں دین کے قریب لایا جا سکتا ہے؟ یہ آج کل کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ 2 چیزوں کو، ایک ایکوائرڈ نالج ہے ایشل، جسے ہم اپنی تگ و دو سے حاصل کرتے ہیں، اپنے سینسز سے،
اور ایک ریویلڈ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے. ہمیں اس دونوں نالج کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. آج کل انفارچونیٹلی جو ہماری یوتھ ہے وہ دو چیزوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. ایک ہم لوگ یونیورسٹیز میں ریویلڈ نالج کو نہیں سمجھتے اور ایکوائرڈ نالج حاصل کر رہے ہیں, اور مدرسوں میں ہم لوگ ریویلڈ نالج کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں پر ایکوائرڈ نالج سے دور ہیں. یہ ایک گیپ بن گیا ہے. اس گیپ کو ہمیں فل کرنا ہے. ایک ایسے پلیٹ فارم بنانے ہیں جہاں پہ ایکوائرڈ نالج یعنی سائنٹیفک نالج کو بھی سمجھا جائے, اور ریویلڈ نالج یعنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث, سنت اور بتائے ہوئے راستے کے مطابق بھی ہمیں سمجھنا ہے. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہ سائنس جو ہے نا, جیسے جنید صاحب نے سٹارٹ میں بات کی کہ کیا یہ تضاد میں ہے, میں آپ کو بڑی ایک بات بتاتا ہوں, وہ آپ کو بڑی اچھی لگے گی. دیکھیں سائنس جو ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ سائنس ہماری میراث ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے. میں اکثر جب یہ ویڈیوز بناتا ہوں تو کچھ لوگ جو اسکیپٹک ہوتے ہیں یا ایگنوسٹک ہوتے ہیں وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سائنس جو بھی چیز ڈھونڈتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے قرآن کریم میں موجود ہے, اور یہ پھر آپ لوگوں نے کیوں نہیں ڈھونڈا. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے شاید ہسٹری نہیں پڑھی, آپ نے ابن ہاشم کو نہیں پڑھا, آپ نے ابن سینا کو نہیں پڑھا, جن کی کتاب 850 سال تک یورپ کے میڈیکل کالج میں پڑھائی گئی. دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم صحابہ کرام کو ملا. ہمارے صحابہ کرام اور ہماری جو آج کی سائنس ہے, ان دونوں کے ملاپ سے ہی ہم اپنے جو آنے والے ہمارے بچے ہیں, ہماری یوتھ ہے, ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ سائنس اور قرآنی تعلیمات ایک ہی ہیں اور اس کے دو رخ ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد سفیان صاحب موجود تھے, اسکالر اور پروفیسر ہیں, سوابی یونیورسٹی سے تشریف لائے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.